آپ سچے عاشق رسول ہے، آپ مسلمان ہیں، تو پھر ان کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ آپ ڈنمارک کا کچھ نہیں کر سکتے، آپ فرانس کا کچھ نہیں کر سکتے، آپ ہر اس ملک کا کچھ نہیں کر سکتے جو سرکاری سطح پہ گستاخی کرتا ہے، لیکن اپنے حکمرانوں کا تو کچھ کر سکتے ہو نا، ان کو تو بتا سکتے ہو نا کہ ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو تحریک لبیک کا موقف تھا وہ ٹھیک تھا۔ جب تک پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں آتا ہے، ایسا ہی ہوتا رہے گا، ایسے ہی خون جلتا رہے گا اور ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر ڈنمارک میں امت مسلمہ کی غیرت کو للکارا گیا۔ پوری دنیا میں جتنے اسلامی کنٹری ہیں ان کے جو حکمران ہیں ان کی غیرت کو جگایا گیا کہ کیا ان میں غیرت ہے یا ختم ہو گئی ہے، اور وہ کامیاب ہو گئے، کیونکہ ان لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ ان میں کوئی بھی غیرت نہیں ہے، کوئی بھی غیرت مند حکمران نہیں ہے جو ہم کو منہ توڑ جواب دے۔ ڈنمارک میں قرآن مجید کو جلایا گیا سرکاری سطح کے اوپر، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اس سے پہلے اسی سے ریلیٹڈ پاکستانی میڈیا کے اوپر کچھ سوال ہیں، اور ان کا جو ہمارا دعویٰ ہے نا کہ یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، ان کو کچھ یعنی کہ ان کی غیرت کو جگانے کی کوشش کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ جو قومی یوتھ ہے نا ان کے اوپر کچھ سوال بھی ہیں اور ان سے بھی ہم نے پوچھنا ہے کہ آپ اب کہاں ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو تحریک لبیک ہے ان کے لیے بھی ایک اہم پیغام ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے کیا کارنامے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں میڈیا کے اوپر کہ ڈنمارک میں قرآن مجید کو سرعام سرکاری سطح پہ جلایا گیا، لیکن پورے پاکستان کی میڈیا کی ماں مر گئی۔ کسی بھی ٹی وی چینل میں یہ بریکنگ نیوز نہیں چلی، اکا دکا کا کچھ معلوم پڑا ہے لیکن نہیں چلی۔ میرا سوال ان حرام زادوں کے اوپر ہے کہ اگر ڈنمارک اسمبلی کے سامنے پاکستانی نوٹ کو جلایا جاتا یا پاکستانی کسی وزیر اعظم کی تصویر کو سرکاری سطح پہ چلایا جاتا، یعنی کہ عمران خان کی تصویر کو جلایا جاتا، شہباز شریف کی تصویر کو جلایا جاتا، پاکستانی نوٹ کو جلایا جاتا، ایون پاکستان کی کسی بھی مشہور شخصیت کا اگر وہاں اس کی تصویر کی بے حرمتی ہوتی تو پورے پاکستان کی میڈیا کی ماں مر جاتی، پورے چینل میں بریکنگ نیوز چل جاتی اور پوری رات اسی کے اوپر تبصرہ ہوتا کہ وہ کون ہے ہمارے لیڈر کی تصویر جلانے والے۔ ٹھیک ہے، ہمارے لیڈر سے اختلاف ہیں، لیکن ان کو کس نے حق دیا ہے کہ ہمارے لیڈر کی؟ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ پاکستانی میڈیا کی نظر میں ایک ناچنے والی ڈانسر کی تو اہمیت ہے لیکن قرآن پاک کی نہیں ہے۔ کسی میڈیا نے اس کے اوپر کھل کے آواز نہیں اٹھائی۔ دوسرے نمبر پہ قومی یوتھ کے اوپر سوال ہے کہ اب آپ کہاں مر گئے ہو۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جو تحریک لبیک کا موقف تھا وہ ٹھیک تھا۔ جتنی بھی قومی یوتھ ہے بار بار یہی کہتی تھی کہ عمران خان نے اقوام متحدہ میں اسلاموفوبیا کے خلاف قرارداد جمع کرائی۔ میری ویڈیو اٹھا کے دیکھ لو، جس ٹائم یہ قرارداد جمع ہوئی تھی، جس ٹائم یہ قرارداد پاس ہوئی تھی، اس ٹائم کے میرے ویلاگ اٹھا کے دیکھ لو۔ اس ٹائم بھی میں نے کہا تھا کہ یہ جو OIC کے حکمران ہیں جنہوں نے اقوام متحدہ جنہوں نے قرارداد OIC میں جمع کرائی تھی، پاس کرائی تھی، یہ صرف اپنے ملک میں بڑھتی ہوئی مذہبی رجحانیت کو کم کرنے کے لیے، ان کو صرف ایک جھانسا دینے کے لیے کہ جو علماء اکرام ہمارے ملکوں میں ابھر رہے ہیں ان کو یہ جواب دے سکیں کہ دیکھو ہم تو کر رہے ہیں، ہم نے تو قرارداد جمع کرائی ہے۔ تو یہ ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا۔ اس ٹائم بھی میں نے کہا تھا کہ اس کی زیرو اہمیت ہے۔ تو اب یہ قومی یوتھ کہاں مر گئی؟ آپ کے عمران خان کا اسلاموفوبیا کے خلاف جو آواز اٹھائی تھی وہ کہاں گئی؟ کہیں بھی نہیں گئی، ان لوگوں نے پھر گستاخی کر دی۔ اب تیسرے نمبر پہ جو تحریک لبیک والے ہیں، تو میں سلام کرتا ہوں تحریک لبیک کو کہ ان کا جو موقف تھا وہ ٹھیک تھا۔ ان لوگوں نے بار بار کہا تھا کہ ایسے لوگوں کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے، سرکاری سطح پہ جواب دینا چاہیے، ان کے سفیر کو نکالنا چاہیے۔ لیکن پاکستان کے اس ٹائم کے حکمران عمران خان اور اس ٹائم کی جو اپوزیشن تھی اور پاکستان کا میڈیا تھا، یہ سب بغیرتوں نے مل کے کہا تھا کہ نہیں، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے، جو عمران خان کہتا ہے وہ ٹھیک ہے، جو ہمارے سیاستدان یہود و نصارہ کے ایجنٹ، یہود و نصارہ کے غلام جو کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں، جو علماء کرام کہتے ہیں وہ ٹھیک نہیں کہتے۔ تو علماء کرام نے کہا تھا کہ ان کو سخت پیغام دینا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ یہ بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، قرآن پاک کی شان میں بے حرمتی کرتے کیوں ہیں؟ کیا ملتا ہے ان کو؟ اب بتاؤ کہ اس نے ایک قرآن پاک کو جلایا، اس سے اس کو کیا فائدہ ہوا؟ اس نے صرف مسلمانوں کا دل دکھانے کے لیے کیا نا،
کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچے، اس لیے کیا نا۔ تو جو آدمی جس کو تکلیف پہنچا رہا ہوتا ہے تو وہ یا تو یہ سمجھتا ہے کہ بھائی ہمیں کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، یہ ہمارا کیا کر سکتے ہیں، کوئی خوف بھی نہیں ہے۔ اگر اس کو خوف ہوتا، اگر اس کو ڈر ہوتا تو وہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کرتے۔ تو وہ بار بار ایسی حرکت کر کے وقفے وقفے سے یہ مسلمانوں کی جو غیرت ہے نا اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ ان کی غیرت زندہ ہے یا مر گئی ہے۔ کیا یہ پیسے کی لالچ میں ان لوگوں نے اپنی ماں بہن عزت غیرت ایمان سب بیچ دیا ہے اور وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ اور پاکستانی حکمران کیا کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ طریقہ کار نہیں ہے، ہم نے بیان دے دیا، ہم نے مذمت کر دی، ہم نے OIC میں کھڑے ہو کے اعلان کر دیا۔ کیا کیا آپ کی OIC نے، کیا کیا اقوام کے متحدہ نے؟ آپ لوگوں کی آواز اٹھانے سے کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، وہ بار بار کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ جو تحریک لبیک کا موقف تھا، جو مذہبی طبقے کا موقف تھا، فرانسیسی سفیر کے وقت جو موقف تھا کہ ان کے سفیر کو نکالا جائے، ان کو معلوم پڑے، ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جائے، کہ ان کو معلوم پڑے کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ جو مسلمان ہیں ان میں غیرت ہے، وہ اپنے نبی کے نام پہ، اپنے اللہ کے نام پہ، قرآن مجید کے نام پہ ان میں کی غیرت جاگ سکتی ہے، ہم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ افسوس در افسوس ہمارے جتنے بھی مسلم حکمران ہیں وہ یہود و نصارہ کے غلام ہیں، ان کا اللہ کے اوپر 1% بھی بھروسہ نہیں ہے، 1% بھی ان کا یقین نہیں ہے اللہ کے اوپر۔ سب لوگ مغرب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، یورپ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ پاکستانی حکمرانوں کے بیانات دیکھ لو، جو سراسر سیدھا قرآن شریف کی مخالفت کر رہے ہیں، اللہ کے احکام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اللہ کی ذات کہتا ہے کہ آپ میرے اوپر بھروسہ کرو۔ جو لوگ یہود و نصارہ سے اس لیے تعلقات رکھتے ہیں کہ وہ ہم کو فائدہ پہنچائیں گے، تو آپ انہی میں سے ہو۔ اللہ کی ذات کہتا ہے جو آج ہم کہتے ہیں نا کہ یہ یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں، یہ یہود و نصارہ کے غلام ہیں، تو ان کے جو ماننے والے ہیں نا ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یار یہ تو فتویٰ لگا دیتے ہیں، ماشاءاللہ ہر کلمہ گو عاشق رسول ہے، ہر کلمہ گو مسلمان ہے۔ تو اللہ کی ذات ان کے لیے کیا کہتا ہے؟ سورۃ مائدہ کی 51 نمبر آیت میں جا کے دو، اللہ کی ذات نے واضح کہہ دیا ہے کہ جو لوگ ان سے تعلق رکھتے ہیں، اس نیت سے تعلق رکھتے ہیں کہ یار یہ پیسے والے ہیں، یہ ہم کو پیسہ دیں گے، ہم کو امداد دیں گے، یا اگر ہم نے ان کے خلاف کچھ آواز اٹھائی تو ہم کو تکلیف پہنچائیں گے، تو اللہ کی ذات کہتا ہے کہ وہ انہی میں سے ہیں۔ یعنی کہ جو ان کا عقیدہ ہے، جو وہ بد مذہب کافر ہیں، اسی طرح جو ان سے بھروسہ رکھتا ہے وہ انہی میں سے ہیں۔ تو بھائی یہ تو اللہ کی ذات کہہ رہا ہے، یہ تو ہماری قرآن کی کتاب کہہ رہی ہے۔ تو ہم جب الزام لگاتے ہیں تو ایسے لگاتے ہیں۔ اگر ہر کلمہ گو پڑھنے والا عاشق رسول ہوتا، ہر کلمہ گو مسلمان ہوتا، تو کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں جو عبداللہ ابن ابی منافقین جو تھا اس کو کبھی نہ نکالتا۔ وہ بھی کلمہ پڑھتا تھا، وہ جہاد بھی کرتا تھا، وہ پیسے بھی دیتا تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتا تھا۔ تو اس سے بڑی کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ تو آج جو صرف کلمہ پڑھ دیتے ہیں اور کیا عاشق رسول بن جاتے ہیں؟ تو ناظرین ہم تو کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو غیرت ان میں ان کی نہیں جاگنی ہے، یہ بات واضح ہے۔ پاکستان کے حکمرانوں کی غیرت تو نہیں جاگنی ہے۔ مردہ ضمیر کبھی زندہ نہیں ہوتے۔ ہاں پاکستانی عوام کو غیرت کرنی چاہیے، پاکستانی عوام کو شرم آنی چاہیے کہ اگر آپ سچے عاشق رسول ہیں، آپ مسلمان ہیں، تو پھر ان کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ آپ ڈنمارک کا کچھ نہیں کر سکتے، آپ فرانس کا کچھ نہیں کر سکتے، آپ ہر اس ملک کا کچھ نہیں کر سکتے جو سرکاری سطح پہ گستاخی کرتا ہے، لیکن اپنے حکمرانوں کا تو کچھ کر سکتے ہو نا۔ ان کو تو بتا سکتے ہو نا کہ ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں۔ نہ آپ لوگوں نے آپ کو آج تک کھانا دیا، نہ آپ لوگوں نے ہم کو روزی دی، نہ ہم کو نوکری دی، نہ ہم کو آزاد کیا، بلکہ جو ہمارے دین اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے اس کے لیے بھی آپ لوگوں کی غیرت نہیں جاتی۔ ناظرین وہی لاکھ میں کہیں گا کہ پاکستان کا واحد حل اسلام، پاکستان تے عوام، اس کا واحد جو حل ہے نا وہ شرعی نظام میں ہے۔ جب تک پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں آتا ہے، ایسا ہی ہوتا رہے گا، ایسے ہی خون جلتا رہے گا اور ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سے سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔